السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ ناظرین اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے علاقہ کوکن سے۔ آپ جانتے ہیں کہ خطہ کوکن میں جس طریقے سے بارش اور سیلاب نے قیامت برپا کی ہے، وہاں کے حالات ہم لگاتار آپ تک پہنچا رہے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے، دل سے دعائیں نکل رہی ہے جمعیت علماء کے لیے، جو اس موقع پر بڑے پیمانے پر اللہ کے بندوں کی ذات اور دھرم دیکھے بغیر خدمت کر رہی ہے۔ اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ جمعیت علماء ارشد مدنی ضلع جالنہ کی امدادی ٹیم مہاڑ پہنچ گئی ہے اور سیلاب سے متاثرین تک امداد میں وافر مقدار میں اشیاء خوردنی اور 2 لاکھ روپے بھی یوں سمجھیے کہ مدد کے طور پر وہاں پر انہوں نے پیش کیا۔ جمعیت علماء نے اصحاب خیر کا شکریہ بھی ادا کیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جمعیت علماء کے ذمہ داروں نے 2 ایشر گاڑیوں میں امداد محمد ایوب خان جنرل سیکرٹری جمعیت علماء ارشد مدنی ضلع جالنہ، محمد افتخار الدین نائب صدر جمعیت علماء، محمد احتشام الدین باغبان، مولانا سید احسان ندوی، مفتی سید عزیر اور مولانا عبداللہ سراجی اور دیگر ارکان کی موجودگی میں روانہ کیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جمعیت علماء ارشد مدنی ضلع جالنہ کی ٹیم مہاڑ سے قریب ڈھاس گاؤں، جس میں اکثریت ہندو بھائیوں کی ہے، یہ گاؤں ساوتری ندی کے کنارے ہے، یہاں کے پورے مکانات پانی میں ڈوب گئے تھے، کافی مالی نقصانات ہوئے ہیں۔ جمعیت علماء ارشد مدنی ضلع جالنہ کے احباب نے مقامی ذمہ داران کے مشورے سے یہاں آئے اور پوری باضابطگی کے ساتھ ساتھ مستحق لوگوں میں اپنے ساتھ لائی ریلیف کو تقسیم کیا، جس سے برادران وطن میں اس کے خوشگوار اثرات واقع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس ریلیف میں امداد کرنے والے اصحاب خیر کو جزائے خیر عطا فرمائیں، بہتر بدلہ نصیب فرمائیں۔ جمعہ کے دن مساجد سے اور منٹھا، رنجنی اور بھوکردن کی یونٹوں نے قابل تعریف جدوجہد کی۔ منٹے میں مفتی محمد عارف، حاجی شباب قریشی، حاجی محمد عرفان، حافظ محمد شباب باغبان، حافظ سید موتی اللہ اور ان کے ساتھیوں نے، رنجنی میں مولانا اسد اللہ، مولانا عبدالرؤف، حافظ عبدالرحیم، اسلم قریشی، محمد معین، شعیب قاضی، حاجی محمد نصیر، تعلقہ بھوکردن میں مولانا محمد نشاط قاسمی، ایسے ہی مولانا محمد عمران خان ندوی، فیصل چاوش، ایسے ہی اکرم قریشی، معیز الدین قاری، حافظ محمد صادق علماء پارد، محمد انیس پارد اور رفائق جمعیت نے خوب محنتیں کی اور ان لوگوں نے باقاعدہ اچھی خاصی مدد کر کے یہاں تک پہنچایا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جالنہ میں جمعیت علماء اراکین میں مولانا محمد عیسیٰ خان کاشفی، حافظ عبدالسلام قریشی، مولانا عبدالعلیم اشاعتی، حافظ محمد محبوب، محمد ایوب خان، محمد افتخار الدین، ایڈوکیٹ محمد اشفاق، مولانا سید احسان ندوی، مفتی سید نعمان ندوی، مولانا محمد حنیف مفتاحی، ایسے ہی میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا عبداللہ سراجی، محمد مفتی سید عزیر ندوی، شکیل خان بیت پورہ، بابو بھائی سپر سلائی مشین، لیاقت خان، عظمت خان، حافظ عبدالواجد، حافظ محمد شہباز، محمد احتشام الدین، حاجی محمد سلیم، ان تمام لوگوں نے کافی محنتیں کی ہے اور علاقے کوکن تک مدد پہنچائی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام دینے والوں کو خوب بہتر دنیا آخرت میں بدلہ نصیب فرمائے۔ اور میں جالنہ ضلع کے تمام ذمہ داران سے کہوں گا کہ جمعیت علماء کے ان ذمہ داران سے آپ باقاعدہ رابطہ کریں۔ اگر آپ کوکن کے بھائیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو جمعیت علماء ارشد مدنی کے یہ ذمہ داران جن کے نام میں نے لیا ہوں الگ الگ علاقوں میں، آپ سب ان کو جانتے ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں اور جو کچھ بھی تعاون کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس آپ جمع فرمائیں، اللہ بدلہ دے گا۔ السلام علیکم دوستوں بزرگوں، اس وقت ہم ڈاسگاؤں تعلقہ مہاڑ ضلع رائے گڑھ کے اندر ہیں۔ یہاں پر قریب ہی میں ندی ہے۔ اس ندی کا جو سیلاب طوفان آیا تھا اس کی وجہ سے یہاں کے گھروں کے اندر کا پورا سامان، ضرورت بشریہ، جو کھانے پینے کی چیزیں تھی، جو روٹی تھی، جو کپڑا تھا، جو مکان تھا، صحت کے سب پانی کے اندر بہہ چکا ہے۔ ایسے حالات کے اندر جمعیت علماء ہند ارشد مدنی ان لوگوں کو ریلیف کا سامان ہمارے ذمہ دیتے ہوئے کہ ان کو تقسیم کیا جائے، اس نسبت سے ہمارے جمعیت علماء ہند کے جالنہ کے صدر مولانا سہیل صاحب ندوی، انہی کے ساتھ ہمارے جالنہ کے نائب صدر مولانا عیسیٰ صاحب کاشفی، بھوکردن کے سیکریٹری مولانا عمران صاحب ندوی، بھوکردن تعلقے کے چھوٹی پارت کے قاری صادق صاحب،
भोकरगंज के हमारे एक दोस्त फैसल चौध साहब और मैं मोहम्मद अनीस शाह यहाँ पे सामान तकसीम कर रहे हैं। आपको बताता चले कि इस गांव के अंदर सिर्फ और सिर्फ 15 मकानात थे, ये 35 मकानात हैं, जिनमें से एक मकान हमारे मुस्लिम भाई का है, बाकी के 34 मकानात भी हमारे हिंदू भाइयों के हैं। जमीयत जिस तरह से अपने मुसलमान भाइयों की मदद करती है, उसी तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे हिंदू भाइयों की भी मदद की जा रही है। जमीयत अपने हर भाई को